السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل مر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج انشاءاللہ تعالی بلکہ اس وقت جمعہ کے خطبے کے ساتھ اس مسجد کا جس کا نام خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیت الفتوح رکھا تھا افتتاح کیا جا رہا ہے. الحمدللہ. اس کی مختصر تھوڑی سی تاریخ میں بتا دیتا ہوں. 1995 میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحریک فرمائی تھی اور ابتدا میں جماعت احمدیہ عالمگیر کو یہ تحریک کی تھی کہ اس مسجد کے لیے 5 ملین پاؤنڈ اکٹھے کیے جائیں. اور پھر 1996 میں تقریباً 2.25 ملین پاؤنڈ یا 2.23 ملین پاؤنڈز کی
رقم سے 5 ایکڑ کا رقبہ یہاں خریدا گیا، اور اکتوبر 1999 میں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سنگ بنیاد رکھا، جس میں مسجد مبارک قادیان کی اینٹ استعمال کی گئی۔ اس وقت قدرتی طور پر جذباتی لحاظ سے ہمیں خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی یاد بھی آ رہی ہے کہ جس منصوبے کو انہوں نے شروع کیا تھا اس کا افتتاح بھی اپنے ہاتھوں سے فرماتے، لیکن بہرحال جو الہی تقدیر ہے اس پر ہمیں راضی رہنا چاہیے اور اسی پر ہم راضی ہیں، لیکن ساتھ ہی حضور کے لیے دعا نکلتی ہے اور دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ پھر فروری 2001 میں حضور نے اس میں تھوڑی سی انتظامی تبدیلیاں کیں اور 5 ملین پاؤنڈ کی مزید تحریک فرمائی اس مسجد کو مکمل کرنے کے لیے، اور انتظامی لحاظ سے اس کی نگرانی مکرم رفیق حیات صاحب امیر جماعت UK کے سپرد کی، اور ایک انتظامیہ کمیٹی تشکیل دی گئی۔ اس کمیٹی کے کوآرڈینیٹر مکرم ناصر خان صاحب تھے۔ انہوں نے ماشاءاللہ بڑی محنت سے، انتھک محنت سے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنایا، جو شروع کیا گیا تھا اس کو اختتام تک پہنچایا، اور ان کے ساتھ کچھ دوسرے دوست بھی تھے جنہوں نے دن رات محنت کی، اور قابل ذکر ان میں سے انجم عثمان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ساری ٹیم ہے۔ ہر ایک کا فردن نام لینا مشکل ہے، اس لیے تمام وہ احباب جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس مسجد کی تکمیل میں حصہ لیا، ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ان خدام کو، والنٹیئرز کو بھی جنہوں نے بکار عمل کیا، ان سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر انگلستان کی جماعت کے علاوہ دنیا بھر کے مخلصین مردوں نے، عورتوں نے دل کھول کر اس مسجد کی تعمیر میں مالی قربانیاں پیش کیں۔ بچوں نے اپنی جیب خرچ، عورتوں اور بچوں نے اپنے زیورات پیش کر کے اپنی روایات کو زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مالی قربانیوں کے علاوہ مسجد کی تعمیر میں وقار عمل کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اس میں قادیان کے اور جرمنی کے خدام کو نمایاں خدمت کرنے کی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو، خدمت کرنے والوں کو جنہوں نے مالی قربانی کی یا وقت کی قربانی کی، اپنے فضلوں اور رحمتوں کی بارش برساتے ہوئے ہم ہمیشہ نوازتا رہے۔ اب اس مسجد کے نقشے کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ اس کا مسقف حصہ یعنی کورڈ ایریا تقریباً 3500 مربع میٹر ہے، 3500 مربع میٹر، جس میں اندازاً 4000 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس مسجد کے، اس کمپلیکس کے ساتھ ملکہ بڑے بڑے ہال بھی ہیں، اگر ان کو بھی شمار کر لیا جائے تو تقریباً 10,000 آدمی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس مسجد میں جو کارپیٹ بچھایا گیا ہے، اس میں بھی امریکہ کے ایک دوست منور احمد صاحب نے بڑی محنت سے وہاں سے مہیا کیا کارپیٹ، اور خود آ کے اپنی ٹیم کے ساتھ اس کو بچھایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا دے۔ اس وقت تک اللہ کرے جماعت کو موقع ملے کہ اس سے بھی بڑی مسجدیں بنائے، لیکن اس وقت تک
یہ یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے، بلکہ 21ویں صدی کی جدید سہولیات سے بھی آراستہ ہے، جسے اسلامی روایات کے تابع اسلامی فن تعمیر کا خاص خیال رکھتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ کرے یہ مسجد ہمیشہ یورپ میں اسلام کی صلح، امن اور آشتی کی خوبصورت تعلیم کا حسین نمونہ پیش کرتی رہے، اور نیک فطرت لوگ، ایسے لوگ یہاں آئیں جن کو ہمیشہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقویٰ ہو، اور خدا سے اگلی نسلوں میں بھی تقویٰ پیدا کرنے والے ہوں اور ان کو خدا سے ملانے والے ہوں۔ اور آپ اس ثواب کا بھی بھاری حصہ لیں اور اس کے وارث ٹھہریں، جس کا ذکر حدیث میں یوں آتا ہے کہ محمود بن لبید روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر نو اور توسیع کا ارادہ فرمایا تو کچھ لوگوں نے اسے ناپسند کیا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اس مسجد کو اس کی اصل حالت میں ہی رہنے دیا جائے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من بنا مسجدا للہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنت مثلہ، کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس ثواب کا وارث ٹھہرائے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف مسجد بنا کر کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ یہ بات ہر احمدی کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس زمانے کے امام کو پہچان کر اس کی بیعت میں شامل ہو کر ہم ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کو ماننے اور اسے پورا کرنے کی وجہ سے پہلوں سے ملانے کی خوشخبری دی ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ خوشخبری ہمیں مل گئی، آنے والے مسیح کو ہم نے مان لیا اور کام ختم، اس لیے اب ہم ان تمام انعامات کے وارث ٹھہر جائیں گے۔ نہیں، بلکہ ہمیں مستقل کوشش کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے ان مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہوگا، اور یہاں سے پیار و محبت، رواداری اور بھائی چارے کے پیغام بھی دنیا کو دینے ہوں گے۔ مسلسل دعاؤں سے اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی اور اپنی نسلوں کی اصلاح کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں، اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے کہ جو شخص انصاف پر قائم ہوگا، حقوق العباد قائم کرنے والا ہوگا، جس کا ماحول اس سے کسی قسم کی تکلیف اٹھانے والا نہیں بلکہ اس سے فیض پانے والا ہوگا، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک کرنے والا ہوگا، نیکی کی تلقین کرنے والا اور بدی سے روکنے والا ہوگا، اور کسی کی دشمنی بھی اسے عدل سے پرے ہٹانے والی نہیں ہوگی، تو ایسا شخص جو انصاف اور حقوق العباد کی اعلیٰ معیار قائم کرنے والا ہے، جب اپنی تمام تر توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکے گا، دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اس کا دل اللہ تعالیٰ کی خشیت سے پگھل رہا ہوگا، عبادت کا شوق ہوگا، ایک نماز کے بعد سے مسجد میں جانے کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا، تو ایسے حقوق اللہ ادا کرنے والے سے یقیناً حقوق العباد بھی ادا ہوں گے۔ تو ایسے لوگ ایسے لوگوں کو حقوق العباد یہ توجہ دلا رہے ہوں گے، حقوق اللہ یہ توجہ دلا رہے ہوں گے کہ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کی طرف توجہ کرو، اور حقوق العباد کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی طرف توجہ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جب اتنے خالص ہو جاؤ گے تو مرنے کے بعد
اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نومولود بچے کی طرح معصوم حالت میں پہنچو گے۔ اس کی ایک یہ بھی تفسیر کی جاتی ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ مختلف حالتوں سے گزر رہا ہوتا ہے، ایک صحت مند گزرتا ہوا ہے، ایک صحت مند بچے کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اگر کسی حالت میں بھی صحیح ڈیولپمنٹ نہ ہو تو ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ڈاکٹر خود ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی روح بھی مختلف مدارج سے گزرے گی، اس لیے خبردار رہو کہ مرنے کے بعد تمہاری روح اللہ کے حضور ایسی حالت میں حاضر نہ ہو کہ شکل بالکل بگڑی ہوئی ہو، اس لیے ہمیشہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم مانگتے رہو اور خالصتاً اسی کے ہو جاؤ۔ اس آیت میں ایک تو یہ حکم ہے کہ اے مسلمانوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں، تم نے اگر اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے تو لازماً تمہیں اللہ کے لیے دین کو خالص کرنا ہوگا، ورنہ تم ضلالت کے گڑھے میں جا گرو گے۔ دوسرے اس میں یہ پیش گوئی بھی تھی کہ ایک زمانہ گزرنے کے بعد مسلمان اگر اسلام کی حقیقی تعلیم کو بھلا بیٹھے تو ان کا اسلام صرف نام کا اسلام رہ جائے گا، اور سوائے تھوڑی تعداد کے مسلمانوں کی اکثریت اس تعلیم کو بھلا دے گی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی بھی فرما دی تھی کہ میرے بعد کچھ عرصے بعد ہی اسلام پر ایک اندھیرے اور ظلمت کا وقت آ جائے گا، ایک وہ زمانہ آ جائے گا جو بالکل اندھیرا زمانہ ہوگا، جیسے کہ دوسری آیت بتاتی ہے کہ مسلمانوں نے بھی پہلی قوموں کی طرح راہ ہدایت کو بھلا دیا اور خدا کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا، اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارے سے زیادہ اسلام پر عمل کرنے والا کوئی نہیں، اور اس تکبر میں اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق اس زمانے کے امام کو پہچاننے سے نہ صرف انکار کر رہے ہیں بلکہ آنے والے امام کا پہلی قوموں کی طرح استہزاء بھی کر رہے ہیں، اس کا تمسخرانہ انداز میں ذکر کرتے ہیں یا گندہ دہنی کی انتہا تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر، ایسے گروہ پر گمراہی لازم ہو چکی ہے، وہ ضلالت کے گڑھے میں جا پڑے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا، الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے، ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے۔ مشکات کتاب العلم۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی ضعف آ گیا ہے، وہ قوت اور شوکت اسلامی سلطنت کو حاصل نہیں، اور دینی طور پر بھی وہ بات جو مخلصین لہ الدین میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا۔ اندرونی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے، اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود کر دیں۔ ان کے نزدیک مسلمان کتوں اور خنزیروں سے بھی بدتر ہیں، ان کی غرض اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کر دیں۔ اب خدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے سوا ان کا مقابلہ ممکن نہیں، اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلے کو قائم کیا ہے۔ پھر فرمایا اس وقت اسلام جس چیز کا نام ہے اس میں فرق آ گیا ہے، تمام اخلاق ذمیمہ بھر گئے ہیں، یعنی برے اخلاق، اور وہ اخلاص جس کا ذکر مخلصین لہ الدین میں ہوا ہے آسمان پر اٹھ گیا ہے۔ خدا کے ساتھ صدق، وفاداری، اخلاص، محبت اور خدا پر توکل کل عدم ہو گئے ہیں۔ اب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ پھر نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان نئے زندہ کرنے والوں میں باپ کا بھی شمار ہے، اس لیے مسجدوں کی آبادی کرنا آپ پر بہت زیادہ فرض ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا
اب یہ زمانہ ہے کہ اس میں ریاکاری، عجب، خود بینی، تکبر، نخبت، رعونت وغیرہ صفات رذیلہ تو ترقی کر گئے ہیں، اور مخلصینہ لہ الدین وغیرہ صفات حسنہ جو تھے وہ آسمان پر اٹھ گئے۔ توکل، تفویض وغیرہ سب باتیں کل عدم ہیں۔ اب خدا کا ارادہ ہے کہ ان کی تخم ریزی ہو۔ پھر اسی آیت میں ایک تیسری بات ہمیں تنبیہ بھی ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب خدا کا ارادہ ہے کہ نئے سرے سے ان قوتوں کو زندہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارادے میں شامل ہوئے اور اس امام کو مانا۔ لیکن اگر ہمارے عمل وہ نہ رہے جو خدا اور اس کا رسول ہم سے توقع کرتے ہیں، تو پھر خدا کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اور قوم آ جائے گی اور لوگ آ جائیں گے، یہ مقصد تو انشاءاللہ پورا ہوگا، لیکن ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ اس میں یہ تنبیہ ہے کہ اگر تم نے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہ رکھی، دین کو اس کے لیے خالص نہ کیا، تو یہ نہ ہو کہ شیطان تم پر غلبہ پا لے۔ اس لیے ہمیشہ استغفار کرتے ہوئے، اس کے حضور جھکتے ہوئے، اس سے اس کا فضل طلب کرتے ہوئے کرتے رہو۔ اور اس ضمن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے، جیسا کہ فرمایا مخلصین لہ الدین، یہ اخلاص ان لوگوں میں ہوتا ہے جو ابدال ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ابدال ہو جاتے ہیں اور وہ اس دنیا کے نہیں رہتے، ان کی ہر کام میں خلوص اور اہلیت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے، خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کا ہونے کے لیے اور خدا کو اپنا بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا جو مقصد بیان فرمایا ہے اس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، اور ان ابدال میں شامل ہو جو اس کا حکم سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس طرح کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ یعنی میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں، اور پھر اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور اس کی عبادت کرتے رہیں۔ اس سلسلے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پرستش کے لیے ہی جن و انس کو پیدا کیا ہے۔ ہاں یہ پرستش اور حضرت عزت کے سامنے دائمی حضور کے ساتھ کھڑا ہونا بجز محبت ذاتیہ کے ممکن نہیں، اور محبت سے مراد یک طرفہ محبت نہیں بلکہ خالق اور مخلوق کی دونوں محبتیں مراد ہیں، تاکہ بجلی کی آگ کی طرح جو مرنے والے انسان پر گرتی ہے اور جو اس وقت انسان کے اندر سے نکلتی ہے بشریت کی کمزوریوں کو جلا دیں اور دونوں مل کر تمام روحانی وجود پر قبضہ کر لیں۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ مجھے پہچانیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور میری پرستش کریں۔ بس اس آیت کی روح سے اصل مدعا انسان کی زندگی کا خدا تعالیٰ کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ کے لیے ہو جانا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ انسان کو تو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اپنی زندگی کا مدعا اپنے اختیار سے آپ مقرر کرے، کیونکہ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے اور نہ اپنی مرضی سے واپس جائے گا، بلکہ وہ ایک مخلوق ہے، اور جس نے پیدا کیا اور تمام حیوانات کی نسبت عمدہ اور اعلیٰ قوا اس کو عنایت کیے، اسی نے اس کی زندگی کا ایک مدعا ٹھہرا رکھا ہے، خواہ کوئی انسان اس مدعا کو سمجھے یا نہ سمجھے، مگر انسان کی پیدائش کا مدعا بلا شبہ خدا کی پرستش اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور خدا تعالیٰ میں فانی ہو جانا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کیونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت ہی میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے،
اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصلی غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصلی اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں، اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی۔ وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے۔ موت کا اعتبار نہیں، تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ، دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو۔ میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے، اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو، اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا، اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں۔ اسلام تو انسان کو چست، ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا۔ بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے، وہ غلطی کرتا ہے۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اور اس کے ارادہ سے باہر نکل کر اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرنا۔ پھر مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے کہ جہاں اس کا قرب پانے کے لیے انفرادی طور پر نوافل اور ذکر الہی کا طریق بتایا، وہاں مساجد کا قیام کر کے اجتماعی عبادت کی طرف بھی توجہ دلائی، تاکہ معاشرے میں اونچ نیچ کا جو تصور ہے وہ بھی ختم ہو اور ایک محبت اور بھائی چارے کا معاشرہ قائم ہو۔ عبادت کے علاوہ قوم کے تربیتی اور دوسری قومی مسائل کی طرف بھی توجہ دی جائے، تاکہ ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم ہو سکے، اور یہ ترغیب دلانے کے لیے کہ تم مسجدوں میں آؤ، ان کو آباد کرو، امیر غریب سب اکٹھے ہو کر میری عبادت کریں۔ فرمایا کہ جب اس طرح تم 5 وقت میری عبادت کے لیے اکٹھے ہوگے تو اس کا ثواب بھی کئی گنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہم جو اس زمانے کے امام کو ماننے والے اور اس کی تعلیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ہمارے یہ فرض بنتا ہے کہ صرف مسجدیں بنانے پر ہی خوش نہ ہو جائیں، بلکہ مسجدوں کو آباد بھی کریں، ورنہ ہمارے اور غیروں میں کیا فرق رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ایسا جھکنے والے ہوں کہ کوئی انگلی کسی احمدی کی طرف یہ اشارہ کرتے ہوئے نہ اٹھے کہ مسجدیں تو یہ بڑی خوبصورت بناتے ہیں لیکن نماز یہ کم پڑھتے ہیں، بلکہ کہنے والے یہ کہیں کہ اگر حقیقی عابد دیکھنا ہے، ایسے عباد الرحمان دیکھنے ہیں جن کے قریب شیطان نہیں پھٹکتا اور اس کے لیے دین خالص رکھنے والے ہیں، تو یہ تمہیں ہر احمدی بچے، بوڑھے، مرد اور عورت میں نظر آئیں گے۔ اللہ کرے ہم میں سے ہر ایک اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنے والا ہو، کیونکہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے اس قدر تاکید سے حکم فرمایا ہے کہ نماز کا جہاں بھی وقت ہو تم یہ نہ دیکھو کہ اس وقت وضو کے لیے پانی ہے یا نہیں، کپڑے صاف ستھرے ہیں یا نہیں، کوئی ایسی جگہ ہے یا نہیں جہاں تم جا کر نماز پڑھ سکو، بلکہ جب بھی نماز کا وقت آئے نماز پڑھو۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے تمام زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے، بس میری امت کے جس فرد کو جس جگہ بھی نماز کا وقت ہو جائے وہ وہیں نماز پڑھے۔ تو یہ ہے تعلیم جس کو ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ مسجدوں میں تقویٰ کی زینت کے ساتھ جایا کرو۔ مسجد تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، ان میں انہی نیک مقاصد کی ادائیگی ہونی چاہیے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ
ظاہری صفائی کا بھی خیال رکھنے کا حکم ہے، صاف ستھرا لباس ہو، گندی بدبو نہ آتی ہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہسن پیاز وغیرہ کھا کر مسجد میں نہ آیا کرو، تاکہ ساتھ کھڑے ہوئے مومن جو پوری توجہ سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کی نماز میں خلل نہ ہو، ان کی توجہ نہ بٹے۔ بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ یہ کھا کر مسجد کے قریب بھی نہ ہو، کیونکہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے کچا لہسن یا پیاز کبھی بھی مسجد میں کھا کر نہیں آنا چاہیے۔ پھر زینت ظاہری کے بارے میں اور نماز میں توجہ رکھنے کی وجہ سے وضو کا بھی حکم ہے۔ ایک تو اسے صفائی پیدا ہوتی ہے، دوسرے ذرا آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے وضو کرنے سے اور توجہ سے نماز پڑھتا ہے، اور خاص طور پر جمعہ کے دن تو نہا کر آنے کو پسند کیا گیا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ظاہری طور پر صفائی کا بھی خیال رکھو تو روح کی بھی صفائی کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور تقویٰ بھی دل میں پیدا ہوگا۔ اس ضمن میں چند احادیث پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجدوں میں ذاتی باتیں یا دنیا داری کی باتیں کرنا بالکل منع ہے، اور صرف ذکر الہی کے لیے مساجد بنائی گئی ہیں اور اسی طرح توجہ ہمیں دینی چاہیے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ کے واسطہ سے اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں مشاعرے کے رنگ میں اشعار پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس میں بیٹھ کر خرید و فروخت کی جائے، اور مسجد میں جمعہ کے دن نماز سے پہلے لوگ حلقے بنا کر بیٹھے باتیں کریں۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مساجد سے دور رکھو اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنے مجنونوں کو یعنی دیوانوں کو، اور اپنے خرید کرنے والوں کو اور اپنے بیع کرنے والوں فروخت کرنے والوں کو، اور اپنے جھگڑوں کو اور اپنی آواز کو بلند کرنے کو، اور اپنی حدود کی تنفیذ کو، اور اپنی تلواریں کھینچنے کو، اور مساجد کے دروازوں پر یعنی ان کے قریب طہارت خانے بناؤ، نیز جمعوں یا اجتماع کے موقع پر ان میں خوشبودار دھونی دو۔ تو اتنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے جس کی ان کی بالکل ہوش کی عمر نہ ہو، اور ان کے رونے سے دوسرے نمازیوں کی بھی عبادت میں خلل واقع ہوتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جماعت احمدیہ ایک پرامن جماعت ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ تلواریں کھینچی جائیں یہاں۔ لیکن اس پہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، جیل میں ایک بڑا داڑھی والا مولوی ٹائپ آدمی ملا مجھے، تو میں نے اس سے انٹرویو لینا شروع کیا کہ تم کس طرح یہاں آئے؟ تو وہ قتل کے کیس میں آیا ہوا تھا۔ تو میں نے قتل ہوا کس طرح کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، تو مسجد میں ایک آدمی آیا، میرے پاس بندوق تھی، میں نے فائر کیا، مار دیا، غلطی سے فائر ہو گیا۔ میں کہا بندوق رکھی کیوں ہوئی تھی تم نے وہاں؟ غلطی فائر ہو گیا۔ تو یہ دشمنیاں مسجدوں میں بھی چلتی ہیں، اعتکاف بیٹھے ہوئے قتل کرنا جائز سمجھتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرا کرو تو وہاں کچھ کھا پی لیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مساجد جنت کے باغات ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ان میں کھانے پینے سے کیا مراد ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، ذکر الہی کرنا سے مراد یہ ہے کہ
جنت کے باغ ہیں مسجد اور ذکر الہی کرنا وہاں کی خوراک۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی پسندیدہ جگہیں ان کی مساجد اور شہروں کی ناپسندیدہ جگہیں ان کی مارکیٹیں ہیں۔ لیکن آج کل آپ دیکھیں کہ یہ ناپسندیدہ جگہیں ہیں، ان میں لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں، اور مساجد جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں ہیں ان میں کم بیٹھا جاتا ہے، اس طرح توجہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہر احمدی کو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی مساجد کو آباد کریں۔ پھر مسجد میں تلاوت اور درس و تدریس کے بارے میں حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور باہم درس و تدریس کے لیے بیٹھی ہو تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت باری ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے جلوہ میں لے لیتے ہیں۔ حضرت بریدہ الاسلمی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیروں کے دوران مسجدوں کی طرف بکثرت چل کر جانے والوں کو قیامت کے روز نور تام عطا ہونے کی بشارت دے دو۔ تو اس سے ایک یہ بھی مراد ہے کہ یہ دنیا داری کا زمانہ ہے، اس میں مسجدوں میں آباد کرنے والوں کو مکمل نور عطا ہوگا اور اس کی بشارت دی گئی ہے۔ پھر حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں عبادت کے لیے آتے جاتے دیکھو تو تم اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو خدا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ عروہ بن زبیر نے اپنے دادا عروہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حکم دیا کرتے تھے کہ ہم اپنے محلوں میں مسجدیں بنائیں اور یہ کہ ہم ان کو عمدہ تعمیر کریں اور ان کو پاک صاف رکھیں۔ تو مسجد کی صفائی کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اس صفائی کے ضمن میں ایک حدیث آتی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ وہ خس و خاشاک بھی اجر کا باعث ہے جسے ایک شخص مسجد سے باہر پھینکتا ہے۔ مسجد کے صفائی کے لیے اگر کوئی تنکا بھی اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بس اس مسجد میں بھی اور دنیا میں جہاں جہاں بھی جماعت احمدیہ کی مساجد ہیں، ہمیں ان کی صفائی کی طرف خاص طور پر توجہ دینی چاہیے۔ صرف یہ نہیں کہ بنا لیا اور اس کے بعد اس کی صفائی اور مینٹیننس کی طرف توجہ نہ ہو، بلکہ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اور ہماری مساجد کی صفائی کے معیار بہت بلند ہونے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو بعض دفعہ گند دیکھ کر خود بھی صفائی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، تو جماعتی نظام کو اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ امام کے انتظار میں اگر کچھ دیر بیٹھنا پڑے تو بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں، بارہا گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ حدیث پیش نظر رکھنی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اس وقت تک نماز میں مشغول شمار ہوتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اور تم میں سے ہر شخص کے لیے فرشتے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ تو اسے بخش دے، اے اللہ تو اس پر رحم فرما، جب تک وہ مسجد میں ہو۔ ہر انسان جو اس معاشرے میں رہ رہا ہے اس کی چکا چوند سے متاثر ہوتا ہے، مادیت کا لالچ اس پر بار بار
حملہ کر رہا ہوتا ہے، شیطان اپنا پورا زور لگا رہا ہوتا ہے کہ میں اس شخص کو کسی طرح قابو کروں اور اس کو خدا سے دور لے جاؤں۔ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ چلو یہ کام ہے دنیا داری کا، کوئی کام چھوٹا سا، یہ پہلے کر لو، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی کافی وقت ہے۔ تو ایسا شخص اپنی روحانی سرحد کو، اپنے اس دائرے کو کمزور کر رہا ہوتا ہے، اور جب یہ دائرہ کمزور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان حملہ کر کے پھر اس کو بہت دور لے جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ چلو پڑھ لیں گے، ٹھہر کر پڑھ لیں گے، اور پھر وہ نماز رہ ہی جاتی ہے، یا پھر اتنی جلدی میں پڑھی جاتی ہے جیسے جلدی جلدی کوئی مصیبت گلے سے اتاری جائے۔ تو اس سستی سے بچنا چاہیے۔ مومن کا دل تو نماز کی طرف رہنا چاہیے، اور اس مادی دنیا میں تو آج کل یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں آپ کو وہ عمل نہ بتاؤں جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرماتا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جی نہ چاہتے ہوئے بھی کامل وضو کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا، نیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فرمایا یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یہ رباط ہے، یعنی سرحدوں پر گھوڑے باندھنا کے برابر ہے جو جہاد کی تیاری کے لیے باندھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہر مومن کا فرض ہے کہ اپنی روحانی سرحدوں کی حفاظت کرے، کیونکہ جب سب مل کر اس طرح ان سرحدوں کی حفاظت کریں گے اور مسجدوں میں آئیں گے اور مسجدوں کو آباد کریں گے تو پھر کوئی دشمن نہیں جو کبھی ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اس طرح کرو گے تو ہمیشہ محفوظ رہو گے، ہر دشمن سے بچے رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باجماعت نماز ادا کرنا گھر اور بازار میں اکیلے نماز پڑھنے سے 25 گنا زیادہ اجر کا موجب ہے۔ تم میں سے جب کوئی اچھی طرح وضو کرے اور مسجد میں محض نماز کی خاطر آئے تو وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کی ایک خطا معاف کر دیتا ہے اور اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں داخل ہو جائے، اور جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو جب تک نماز کے لیے وہاں رکا رہے نماز ہی میں شمار ہوگا۔ اس کے لیے ملائکہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ یہ حالت اس وقت تک رہتی ہے کہ جب تک وہ کسی اور کام کے بات میں مصروف نہیں ہوتا۔ پھر روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہماری اس مسجد میں اس نیت سے داخل ہوا کہ بھلائی کی بات سیکھے یا بھلائی کی بات جانے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا، اور جو مسجد میں کسی اور نیت سے آئے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جو کسی ایسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں آ کر نوافل پڑھنا بھی مستحب ہے۔ حضرت ابو قتادہ الاسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے تو وہ بیٹھنے سے قبل 2 رکعات نفل ادا کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہونے لگتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، یعنی اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوں، یعنی یہ کہیں کہ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ پر سلامتی ہو۔ پھر کہے اللہم اغفر لی ذنوبی، اے میرے اللہ میرے گناہ بخش دے، وافتح لی ابواب رحمت کا، اور میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے نکلنے لگے تو یہ دعا کرے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول پر سلام ہو، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہ بخش دے
وفتالی ابواب فضل کا، اور میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ ایک حدیث میں آداب مساجد کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ باتیں ہیں جو مسجد میں کرنی جائز نہیں۔ نمبر 1، مساجد کو گزرنے کا راستہ نہ بنایا جائے۔ شارٹ کٹ میں یہ نہیں کہ ایک دروازے سے گزرے دوسرے سے نکل گئے۔ نمبر 2، مسجد میں اسلحہ کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ نمبر 3، مسجد میں کمان نہ پکڑی جائے اور نہ مسجد میں تیر برسائے جائیں۔ نمبر 4، کچا گوشت لے کر مسجد سے نہ گزرا جائے، اس سے گند بھی پھیلتا ہے، بو بھی پھیلتی ہے۔ نمبر 5، مسجد میں نہ تو کسی پر حد جاری کی جائے اور نہ مسجد میں کسی سے قصاص لیا جائے۔ اسی طرح مسجد کو بازار نہ بنایا جائے، یعنی مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں بھی نہ کی جائیں اور نہ کی جائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق اللہ میں بھی امراء کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے۔ مسلم نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے، ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے، اور اسی طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں، کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اس وقت ہماری جماعت کو مساجد کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ خانہ خدا ہوتا ہے۔ جس گاؤں یا شہر میں ہماری جماعت کی مسجد قائم ہو گئی تو سمجھو کہ جماعت کی ترقی کی بنیاد پڑ گئی۔ اگر کوئی ایسا گاؤں ہو یا شہر جہاں مسلمان کم ہوں یا نہ ہوں اور وہاں اسلام کی ترقی کرنی ہو تو ایک مسجد بنا دینی چاہیے، پھر خدا خود مسلمانوں کو کھینچ لاوے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ قیام مسجد میں نیت با اخلاص ہو، محض للہ اسے کیا جاوے، نفسانی اغراض یا کسی شر کو ہرگز دخل نہ ہو، تب خدا برکت دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ مسجد بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس خواہش کے مطابق ہی بنی ہو۔ یہ ضروری نہیں، فرمایا یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے اور بانس وغیرہ کا کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو کہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کی شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی۔ پھر حضرت عثمان نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانہ میں اسے پختہ بنوایا۔ تو یہ بھی ذہن میں نہیں رہنا چاہیے صرف کہ کچی مسجدیں ہوں اور چھپر بھی ہوں، بلکہ پختہ بھی بنوائی گئیں۔ اور آن وسلم نے، جیسا کہ پہلے میں نے حدیث سے ذکر کیا تھا، حضرت عثمان نے اس کی وضاحت بھی کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا۔ مجھے خیال آیا کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ غرضی کہ جماعت کو اپنی مسجد ہونی چاہیے جس میں اپنی جماعت کا امام ہو اور واعظ وغیرہ کرے، اور جماعت کے لوگوں کو چاہیے کہ سب مل کر اسی مسجد میں نماز با جماعت ادا کیا کریں۔ جماعت اور اتفاق میں بڑی برکت ہے، پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں، مسجدوں کی اصل زینت عمارتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان نمازیوں کے ساتھ ہے جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ورنہ یہ سب مساجد ویران پڑی ہوئی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چھوٹی سی تھی، کھجور کی چھڑیوں سے اس کی چھت بنائی گئی تھی اور بارش کے وقت چھت میں سے پانی ٹپکتا تھا۔ مسجد کی رونق نمازیوں کے ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں دنیا داروں نے ایک مسجد بنوائی تھی، وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے گرا دی گئی۔ اس مسجد کا نام مسجد زرار تھا، یعنی زر رساں۔ اس مسجد کی زمین خاک کے ساتھ ملا دی گئی تھی۔ مسجدوں کے واسطے حکم ہے کہ تقوی کے واسطے بنائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو توفیق دے کہ ہماری جو بھی مسجد بنے اس کی خالص بنیاد تقوی اللہ پر ہو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے
ہمارا شمار اللہ تعالیٰ کے عبادت گزاروں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے والے ہوں اور اپنی ساری مرادیں اور خواہشیں اس کے حضور پیش کرنے والے ہوں، اور اس خدا کو سب قوتوں کا مالک اور سب طاقتوں کا سرچشمہ سمجھتے ہوں اور خالص اسی کے ہو جائیں، اور اسی کے حکم کے مطابق اور موافق مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی ہوں۔ یہ مسجد بھی اور دنیا میں جہاں بھی جماعت کی مساجد ہیں، اللہ کرے کہ وہ گنجائش سے کم پڑنے لگ جائیں اور نمازیوں سے چھلک رہی ہوں۔ یاد رکھیں، اسلام اور احمدیت کی فتح اب ان مسجدوں کو آباد کرنے سے ہی وابستہ ہے۔ بس اے احمدی، اٹھو اور مسجدوں کی طرف دوڑو اور ان کو آباد کرو، تاکہ الہی وعدوں کے مطابق ہم جلد از جلد اسلام اور احمدیت کے فتح کے دن دیکھ سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ دن دیکھنے نصیب کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔ الرحمن الرحيم وأن المساجد